السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی کلاس کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک تھوڑا ٹیکنیکل قسم کا ہے، تھوڑی سائنس استعمال ہوئی ہے اس ٹاپک کے اندر۔ اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا آپ کو توجہ سے بیٹھنا پڑے گا اور تھوڑا دماغ چلانا پڑے گا۔ اتنا بھی کوئی مشکل نہیں، لیکن تھوڑا ٹیکنیکل قسم کا ٹاپک ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم اتنا آسان طریقے سے سمجھائیں گے کہ آپ کو سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ چیپٹر نمبر 2 چل رہا تھا، اور چیپٹر نمبر 2 میں کمپلیشن آف ہولی قرآن ختم ہونے کے بعد یہ ایک بڑا ٹاپک شروع ہو جاتا ہے، دا یوز آف ہولی قرآن والا۔ یہ ٹاپک دا یوز آف ہولی قرآن ان لیگل تھنکنگ۔ اچھا، اس ٹاپک پر آنے سے پہلے، اس سے پہلے میں نے کچھ میجرمنٹ تیار کری ہے، کچھ اسکیل، کچھ میپ میں نے تیار کیا ہے، جو کہ اس ٹاپک کو سمجھنے میں آپ کے لیے ہیلپ فل رہے گا۔ اگر آپ نے یہ اسکیل سمجھ لیا، یہ میجرمنٹ، یہ میپ آپ نے سمجھ لیا، تو انشاءاللہ آپ کو یوز آف ہولی قرآن ان لیگل تھنکنگ والا سمجھنے میں بہت ہی آسانی پیش آئے گی۔ اچھا، اس سے سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ میں نے ایک میپ تیار کیا ہے۔ دیکھیں، اسلام ایک مذہب ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسلام کی تعلیمات ہیں، کچھ اسلام کی تعلیمات ہیں جس کے اندر ہم عبادات کرتے ہیں، ایکشنز کرتے ہیں۔ عبادات میں بہت ساری عبادات آ گئیں، نمازیں پڑھنا، درود پڑھنا، نوافل پڑھنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، حج، عمرہ، بہت ساری عبادات آ گئی۔ ایکشنز ہم کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، کسی کو ڈونیٹ کرتے ہیں، اپنی زبان کے ذریعے اچھی اچھی باتیں کہتے ہیں، نیکی کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں۔ تو یہ سارے ایکشنز، ورشپس، یہ جو ہیں، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ مطلب ان چیزوں پر عمل کرنے کا نام ہی اسلام ہے، اور جن برائیوں سے بچنے کا اسلام نے ہمیں کہا گیا ہے، ان سے بچنے کا نام ہی اسلام ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ آتا ہے کہ اسلام میں جو ایکشنز ہیں، جو ورشپ ہیں، اب یہ دو طرح کی ہے۔ اسلامی تعلیمات جو ہیں، یہ دو طرح کی ہیں۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ ایسی ورچیوز اینڈ اوائڈنگ بیڈ، یعنی کہ اسلام کے اندر ایک طرف تو تعلیمات دی جاتی ہیں اچھے کام کرنے کی، اور دوسری طرف برائی سے بچنے کی ہم کو تلقین کی جاتی ہے۔ ایک تو یہ چیزیں ہو گئیں اسلام کے اندر۔ دوسری، اسلام کے اندر جو چیزیں ہیں وہ ہے ریلیجس ایشوز، جن کو بولتے ہیں ہم دینی مسائل، ٹھیک ہے۔ اچھا، ورچیوز اینڈ اوائڈنگ بیڈ بلیسنگز، ان سب کے اندر کیا آ گیا؟ بلیو آ گیا، موریلٹی کی اس کیٹیگری میں بلیو آ گیا، موریلٹی آ گئی، مطلب بلیو، اللہ پر یقین رکھنا، موریلٹی، اخلاقیات وغیرہ آ گئے۔ اور جو دوسری ٹائپ ہے اسلام کی، ریلیجس ایشوز، جس میں نماز، زکوٰۃ، ٹریڈنگز، خرید و فروخت، اور اس تجارت کے مسائل، لا، قانون ہو گیا، نکاح، طلاق وغیرہ۔ اچھا، اب ان دونوں کو ہم نے دو الگ الگ کیٹیگریز میں کیوں ڈالا ہے؟ تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ پہلی جو کیٹیگری ہے اسلام کی، اس کے اندر اس کیٹیگری کو سمجھنے کے لیے، یہ اس کیٹیگری پر عمل کرنے کے لیے کسی قسم کی سائنس کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر، اللہ پر یقین کرنا ہے کہ اللہ ایک ہے، تو بس یقین کرنا ہے۔ اس میں کوئی اتنی سائنس نہیں ہے کہ کس طریقے سے یقین کرنا ہے، کھڑے ہو کے کرنا ہے یا بیٹھ کے کرنا ہے، وضو کر کے اللہ پہ یقین کرنا ہے کہ وضو کس طرح کرتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ بس اللہ پر یقین رکھنا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کو کوئی شریک نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صبح میں اللہ پہ یقین رکھنا ہے، رات میں کیسا یقین، کوئی مطلب ٹیکنیکل چیز نہیں ہے، بس سمپل اللہ پہ یقین ہے۔ موریلٹی ہو گئی، اخلاقیات ہو گئے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، بس اس میں اتنی کوئی ڈیٹیلز نہیں ہے۔ اچھائی کریں آپ لوگوں کے ساتھ، ایسا نہیں ہے کہ اچھائی کرنے کی جو ہے نا 3 قسمیں ہیں۔ پہلی والی قسم یہ ہے کہ آپ اتنے پیسے دیں، اتنے پیسے دینے کے بعد پھر دوسری قسم، ایسی کوئی ٹیکنیکل ایشوز نہیں ہے، بس سمپل آپ اچھائی کریں۔ تو اس طرح کے دینی مسائل کو ہم نے فرسٹ کیٹیگری میں رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری کیٹیگری آتی ہے ریلیجس ایشوز، جس کو ہم یوں سمجھ لیں، ہم لیگل ایشوز بھی کہہ سکتے ہیں، ٹیکنیکل ایشوز، میں اس کو اپنی طور پہ ٹیکنیکل ایشوز کہتا ہوں۔ وجہ کیوں؟
اس کے اندر جتنے بھی مسائل ہیں یہ ٹیکنیکل ہیں. ٹیکنیکل سے مراد ان میں بڑی گہرائی ہے, ان میں بڑی بحث ہوئی ہے, ان کو بڑا حل کر کے ان کا سولوشن نکالا گیا ہے. اب جو دوسری قسم ہے جیسے نماز ہے, نماز کس طرح پڑھنی ہے, ہاتھ کس طرح اٹھانے ہیں, ہاتھ کس طرح باندھنے ہیں, رکوع میں کس طرح جانا ہے, نماز کے اندر پڑھنا کیا ہے, سورہ فاتحہ چھوڑ دی تو کیا حکم ہے, سورہ فاتحہ کی جگہ کچھ اور سورت پڑھ دی تو کیا حکم ہوگا, اور نماز میں سلام پھیرنا بھول گئے تو کیا کرنا ہوگا. تو اس میں بہت زیادہ ڈیپ ہے, ٹیکنیکل ایشوز ہیں. ہاتھ بہت زیادہ اوپر باندھنے ہیں یا بہت زیادہ نیچے باندھنے ہیں, درمیان میں باندھنے ہیں, کہاں باندھنے ہیں. اسی طرح زکوٰۃ میں, زکوٰۃ کتنے پرسنٹ مال پر ہوتی ہے اور کتنے سال کے بعد ہوتی ہے, کتنی کتنی چیزوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے, کیا کیا, یہ سارے ٹیکنیکل ایشو. ٹریڈنگ ہو گئی, ٹریڈنگ کے تو اتنے مسائل ہیں, اتنے ایشوز ہیں کہ کس طرح کی خرید و فروخت کرنا جائز ہے, کون سی خرید و فروخت جوا کہلائے گی, کون سی خرید و فروخت انٹرسٹ میں شمار ہوگی. لا ہو گیا, چوری کرنے والی کے لیے کیا سزا ہے, قتل کرنے والی کی کیا سزا ہے, نکاح کے مسائل, طلاق. تو یہ ہمارے ایکشنز جو ہم پڑھ رہے تھے, یہ والا جو پڑھ رہے تھے ہم, ایکشنز ورشپ, اس کی دوسری کیٹیگری کا حصہ ہے. ان کو میں نے الگ کیٹیگری میں کیوں ڈالا, الگ کیٹیگری میں اس لیے ڈالا کہ ہم جو پڑھیں گے دا یوز آف ہولی قرآن ان لیگل تھنکنگ, اس ٹاپک کے اندر ہم اس ٹاپک ان چیزوں کو, سیکنڈ کیٹیگری کو ڈسکس کریں گے. سیکنڈ کیٹیگری سے ہمارا لینا دینا ہے, فرسٹ کیٹیگری سے ہمارا لینا دینا نہیں ہے. یہ بھی ہماری مذہب کا حصہ ہے, لیکن جو ہمارے سلیبس کے اندر جو ٹاپک ہے دا یوز آف ہولی قرآن, اس کے اندر ہمارا لینا دینا ان ٹیکنیکل مسائل کے ساتھ ہے. اچھا, اب آ جاتے ہیں میپ کی طرف. اب آپ دیکھ رہے ہیں میپ کے اندر میں نے لکھا ہے قرآن, حدیث, اجماع, قیاس. اب یہ کیا چیز ہے؟ یہ چار سورسز ہیں. یہ دیکھیں, سورسز آف شریعہ, شریعت کے سورسز. کیا مطلب؟ کہ ہم شریعت پر عمل کرتے ہیں, کہ شریعت کے احکامات ہیں, نماز, روزہ, جتنی بھی چیزیں ہیں شریعت کے احکامات ہیں. تو ہمارے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی جو ہیں موجود نہیں ہیں, بلکہ 1400 سال پہلے ہی اس دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو لوگوں کے لیے دین سیکھنے کا سورس کیا تھا؟ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک. خود صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے تھے, ان سے پوچھتے تھے, ان سے سیکھتے تھے. ٹھیک ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے وصال کے بعد جو ہے ہمارے لیے کون سا سورس ہے, مطلب کس چیز سے ہم دیکھیں گے, سیکھیں گے کہ نماز کے مسائل کیا ہیں, زکوٰۃ کے مسائل کیا ہیں. تو اچھا, یہ دو میں نے نام لکھ دیے, ایک جیورسپروڈنس. یہ دو نام آپ ذہن میں رکھ لیں, کیونکہ اس ٹاپک میں اور آگے چل کے 3-4 ٹاپکس کے اندر یہ دو نام بہت زیادہ آئیں گے. ایک ہوتا ہے جیورسپروڈنس. جیورسپروڈنس کہتے ہیں ریلیجیس لیگل ایشوز, مطلب مذہب کے لیگل مسائل, ٹیکنیکل مسائل, یہ والے, یہ لیگل ایشوز ہیں. اور جیورسٹ کون ہوتا ہے؟ جیورسٹ وہ اسکالر ہوتے ہیں جو جن کو اسپیشلٹی ہوتی ہے ان ریلیجیس ایشوز کے اوپر. ایک ہوتا ہے اسکالر, عالم. پھر عالم کے بعد ہوتے ہیں مفتی صاحب. پھر مفتی صاحب کے بعد ایسے مفتی ہوتے جو بہت مہارت ہوتی ہے, اسپیشلسٹ جن کو کہا جاتا ہے اسلامی مسائل کو حل کرنے میں. تو اس ٹائپ کے عالم دین کو انگلش میں جیورسٹ کہتے ہیں, اردو میں فقیہ کہتے ہیں, فقیہ, انگلش میں جیورسٹ. اور جیورسپروڈنس جو ہے فقہ کی نالج کو بولتے ہیں. فقہ کی نالج مطلب ان چیزوں کی نالج. اچھا, تو ہمارے پاس 4 سورسز ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے دینی مسائل کا حل نکالتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر یا ان سے پوچھ کر سیکھتے تھے, لیکن ہمارے پاس 4 سورسز ہیں. مطلب ہم سے مراد جیورسٹ, ہم تو اس قابل نہیں ہیں کہ ہم خود قرآن, حدیث, اجماع, قیاس سے سولوشن نکالیں, بلکہ جیورسٹ جو ہوتے ہیں, جو اسکالرز ہوتے ہیں, who have specialty on their religious issues, وہ ان سورسز کا سہارا لے کر سولوشن نکالتے ہیں. اور ہم اس چیز کے بارے میں اسٹڈی کر رہے ہیں کہ وہ لوگ کس طریقے سے ورکنگ کرتے ہیں. اچھا, ان کی ورکنگ کس طرح ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ہمارا سورس جو ہے یہ قرآن پاک ہے. ہمارا پہلا سورس قرآن پاک ہے. کیا مطلب؟ ہمارے جتنے بھی احکامات ہیں,
اس کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے ہم قرآن پاک کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی کیا کیا تعلیمات ہیں؟ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا پہلا سورس کیا ہو گیا؟ قرآن پاک، اس کے اندر سے ہمیں گائیڈنس ملتی ہے۔ پھر دوسرا سورس ہے ہمارا حدیث، سیکنڈ نمبر پہ، ٹھیک ہے۔ تیسرا سورس ہمارا ہے اجماع۔ اجماع کیا بولتے ہیں؟ کنسلٹیشن، مطلب علماء، جو وقت کے جو بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں، ان کا کسی ایک مسئلے کے اوپر متفق ہو جانا، یعنی کہ اپنی مشورہ کر کے ایک چیز کو طے کر دینا، اس کو کہتے ہیں اجماع۔ اور قیاس کیا ہوتا ہے؟ قیاس یہ ہوتا ہے کہ کسی نئے ایشو کو، جو کہ پہلے قرآن و حدیث میں موجود نہیں تھا، اس ایشو کو پہلے قرآن یا حدیث میں موجود پہلے سے کسی پرانے ایشو کو نکال کر نئے ایشو کے اوپر فٹ کرنا اور سولوشن نکالنا۔ خیر، اس کی ڈیپ ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے قرآن حدیث کی طرف آ جاتے ہیں۔ اب جیسے قرآن کے اندر نماز کا حکم ہے، اقیم الصلاۃ۔ اقیم الصلاۃ مطلب نماز پڑھیں، نماز قائم کریں، ٹھیک ہے۔ پہلا سورس قرآن ہو گیا، ہمیں اس سے حکم مل گیا نماز پڑھیں۔ اب نماز کس طرح پڑھنی ہے، کتنی رکعتیں ہیں، نماز میں کیا کیا پڑھنا ہے، یہ چیز قرآن پاک میں موجود ہے؟ نہیں ہے۔ تو اب ہم جائیں گے سیکنڈ سورس کی طرف، وہ ہے حدیث۔ ہم سے مراد جیورسٹ، اس طریقے سے جیورسٹ ورک کرتے ہیں۔ تو دوسرا سورس حدیث ہے، تو حدیث کے اندر تو بے شمار احادیث مبارکہ موجود ہیں، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود عمل کر کے بتایا کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے، کیا کیا پڑھا جائے گا نماز کے اندر۔ تو ہمارے لیے دوسرا سورس حدیث ہے۔ اچھا، تیسرا سورس ہوتا ہے اجماع۔ اجماع یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ کوئی چیز نہ قرآن میں موجود ہے نہ حدیث میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اب کوئی نیا مسئلہ آ گیا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو 1400 سال پہلے اس دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں۔ اب کوئی نیا مسئلہ جو ہمارے سامنے آئے گا، تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ تیسرا سورس ہے اجماع۔ علماء آپس میں بیٹھیں گے اور ڈسکس کریں گے کہ اس مسئلے سے سملر مسئلہ کوئی حدیث میں یا کوئی قرآن پاک کے اندر موجود ہے، تو پھر اس کی روشنی میں اس کا سولوشن نکالیں گے، اس کو بولتے ہیں اجماع، ٹھیک ہے۔ اب اس کی مثال ایسی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیلف سلیکٹ کیا تھا، تو یہ صحابہ کرام کا آپس میں مشورہ تھا، کنسلٹینسی تھی، یہ چیز کہلاتی ہے اجماع، ٹھیک ہے۔ قیاس، انالوجی کسے بولتے ہیں؟ کوئی ایسا نیا مسئلہ پیش آیا کہ جو آج کے زمانے میں ہے لیکن پہلے زمانے میں موجود نہیں تھا، اب اس کا کیا سولوشن نکالیں؟ تو اس قیاس دراصل اپنے دماغ استعمال کرنے کو کہتے ہیں۔ مطلب اس میں نئے مسئلے، پرانے مسئلے کے اندر سے اس کی بیس کو اٹھا کے، فارمولیشن کو اٹھا کے نئے مسئلے کے فارمولیشن میں فٹ کر کے ریزلٹ نکالنا۔ مثال کے طور پہ ایک مشہور نشہ ہے آئس۔ آئس نشے کا نام سنا ہوگا۔ اب یہ قرآن قرآن میں اور حدیث میں تو آئس کے نشہ کرنے سے منع نہیں کیا گیا، تو کیا کہیں گے؟ کیا آئس کا استعمال کرنا جائز ہو جائے گا اگر قرآن میں موجود نہیں ہے؟ نہیں، حرام ہے آئس۔ کس طریقے سے علماء اس طرح کے نئے مسائل کو حل کرتے ہیں؟ اب جیسے قرآن کے اندر شراب پینے سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ شراب کو منع کیا گیا ہے، شراب کے منع کرنے کا ریزن کیا ہے؟ تو شراب کے منع کرنے کا ریزن یہ ہے کہ اس کے اندر نشہ ہوتا ہے، نشے کی وجہ سے شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اب یہ ہم دیکھیں جو نیا مسئلہ ہمارے سامنے پیش آئے، یعنی کہ آئس کا نشہ، تو اب اس آئس کے اندر کیا نشہ پایا جاتا ہے یا نہیں؟ بالکل پایا جاتا ہے۔ تو نشے کی وجہ سے جب شراب حرام ہوئی تھی، تو اسی سیم فارمولیشن کی وجہ سے یہ سیم بیس جو ہے، فاؤنڈیشن جو ہے، یہ آئس کے اندر بھی پائی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے آئس بھی حرام ہوا۔ تو اس چیز کو بولتے ہیں قیاس، مطلب نئے ایشو کے اندر پرانے مسئلے کے اندر سے فاؤنڈیشن اٹھا کے اس پہ فٹ کرنا اور اس کا سولوشن نکالنا۔ تو یہ ہو گئے 4 سورسز۔ پہلے نمبر پہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے قرآن۔ اب قرآن پاک کے اندر جو ہے، قرآن پاک کے اندر 3 قسم کے ٹاپکس لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ کمانڈمنٹس اباؤٹ آرٹیکلز آف فیتھ، قرآن پاک کے اندر
اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے متعلق کافی ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہمارے سلیبس کا فوکس نہیں ہے، نہ ہی یہ ٹیکنیکل ایشو ہے۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ بلیف مورلٹی ہو گئی، سمپل ہے، اللہ پہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ ایک ہے تو ایک ہے، اس میں کوئی اتنی سائنس یا ٹیکنیکس نہیں ہے کہ کس طریقے سے بلیو رکھنا ہے۔ دوسرا قرآن پاک کا ٹاپک جو ہے وہ ہے ایتھکس اینڈ مورلٹی، مطلب آپ کے اخلاقیات سے متعلق اللہ تعالیٰ نے پرانی قوموں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں تاکہ انسان ان سے سبق لے، تو اس میں بھی کوئی اتنی ٹیکنیکل چیز نہیں ہے، بس ایک سبق سیکھنے کی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا ٹاپک ہے اباؤٹ لا دیٹ گورنز دا بہیویئر اینڈ ایکشن آف لیگلی کیپیبل پرسن، ایسے قوانین جو کہ انسان کے ایکشن یا بیہیویئر، ایسا بندہ جو کہ ان کا کیپیبل ہو، یعنی کہ ان چیزوں پر عمل کرنے کے قابل ہو، اس انسان کے بارے میں ہم ٹاپکس دیے گئے، مثال کے طور پہ ایک پاگل بندہ ہے، اب اس کے اوپر نماز تو فرض نہیں ہے، بچہ ہے اس کے اوپر نماز فرض نہیں ہے، چھوٹا بچہ، زکوٰۃ فرض نہیں ہے، تو تیسرا ٹاپک وہ ہے جس کے اندر کیپیبل پیپل جو ہے، جو کہ عمل، جن کے اوپر شریعت کا نفاذ ہو سکتا ہے، جن کے اوپر شریعت کے احکام لاگو ہوتے ہیں، ان کے ایکشنز اور ان کے بیہیویئر کے بارے میں ڈسکس کیا گیا ہے۔ تو اب اس ٹاپک کی دو مزید ٹائپس ہیں۔ نمبر ایک، دا کمانڈمنٹس اباؤٹ دا ورشپ سچ ایز پریئر، زکات، فاسٹنگ، تو یعنی کہ ہمارا جو یہ ٹاپک ہے نا، دا یوز آف ہولی قرآن ان لیگل تھنکنگ، لیگل تھنکنگ سے مراد یہی چیز ہوتی ہے، یہ لیگل تھنکنگ ہے، لیگل مطلب ٹیکنیکل تھنکنگ، ٹیکنیکل ورک، ٹھیک ہے۔ تو دو قسمیں ہو گئی تیسری والی قرآن پاک کی کیٹیگری میں، وہ عبادات اور زکوٰۃ، فاسٹنگ، روزہ، حج کے مسائل ہو گئے، اور دوسرے کمانڈمنٹس بھی ڈیل ود دا لا گورننگ افیئرز آف دا پیپل، دوسرے اس ٹائپ کے مسائل ہو گئے جو کہ قانونی مسائل کہلاتے ہیں، جیسے چوری کری، ڈکیتی کری، اس کا کیا حکم ہے، کسی کا مال کھا لیا، تو تین کیٹیگریز ہوں گی ٹاپکس کی قرآن پاک کے اندر۔ جو تیسری کیٹیگری ہے جس کے اندر ریلیجس ایشوز ہیں، پھر ریلیجس ایشوز کی بھی دو کیٹیگریز ہیں، سمپل نماز والی ایشوز ہو گئے، دوسرے وہ ایشوز ہو گئے جس کا تعلق دوسرے انسان سے ہوتا ہے، یعنی کہ ایک بندہ چوری کرے گا تو چوری کرنے والے نے چوری تو کری، لیکن کسی نہ کسی شخص کی کری ہے نا، تو یعنی کہ دوسرے کا نقصان ہوا۔ ڈکیتی کرنے والے نے ڈکیتی کری لیکن جس سے ڈکیتی کری وہ افیکٹڈ ہوا۔ تو دوسری کیٹیگری وہ ہوتی ہے جس کے اندر ایک انسان کا کسی دوسرے انسان سے معاملہ پڑے، تو یہ کہلاتی ہے لا گورننگ افیئرس آف دا پیپل۔ تو یہ دو کیٹیگریز قرآن پاک کے اندر دی گئی ہیں، اور یہ تین کیٹیگریز کے اندر سے جو تیسری کیٹیگری ہے، تیسری کیٹیگری کی بھی دو اقسام ہیں، تو اس چیز کو ہم ڈسکس کریں گے اس کے اندر، دا یوز آف ہولی قرآن ان لیگل تھنکنگ۔ امید ہے یہاں تک آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں دا یوز آف ہولی قرآن ان لیگل تھنکنگ پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ہماری مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیوز کو شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔